اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اطاعت سے قبول کروایا جائے۔ قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو حکم آئے اس حکم کو پورا کر دو اجتماعیت کے ساتھ۔ یہ اللہ کے یہاں انتخاب کے لیے یہ ساری شرائط ہیں کہ انتخاب کون کرتے ہیں؟ کہ انتخاب اللہ کرتے ہیں، انتخاب اللہ کرتے ہیں، جی ہاں۔ قرآن میں اسی طرح ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دین کا خود انتخاب کرتے ہیں، فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، جی ہاں، یہ انتخاب اللہ کرتے ہیں۔ کہ جب یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے کام پر حسد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے سب سے بنیادی مرض جو کام سے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ جب انتخاب اللہ کر رہے ہیں تو کسی کو کیا حسد ہے؟ ہاں، مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، سنو، کسی کو نہیں مانتے، لیکن اس بات پر حسد کرتے تھے کہ یہ قرآن جو آخری کتاب ہے یہ مشرکین میں سے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں نازل کی گئی، محمد پر کیوں نازل کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو رسول ماننے کو تو تیار نہیں ہے، لیکن آپ پر جو قرآن نازل ہوا اس پر حسد، جی ہاں، ان پر کیوں نازل کیا گیا؟ حسد۔ تو بہت سے مشرکین کو اسلام سے حسد نے روکا، ورنہ ان کو اسلام پر یقین ہو گیا تھا کہ ہاں یہ دین حق ہے اور آپ نبی پر حق ہیں، مگر حسد نے روک دیا کہ نہیں، ان کے ساتھ نہیں رہنا، بس ٹھیک ہے ان کی بات سچ ہے، صحیح ہے، یہ جھوٹی بولتے ہیں، یہ سچی بات کرتے ہیں، معجزات بتا رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں، مگر حسد نے روک دیا۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، حسد آدمی کو ہر خیر سے محروم کر دیتا ہے، اور جو خیر ہے اس کے پاس ہے اعمال کی، ان اعمال کو جلا کر ایسا راکھ کر دیتا ہے حسد، جیسا آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حسد بیماری ہوتی ہے کہ جو نیکیاں موجود ہیں وہ حسد سے ضائع ہو جاتی ہیں، اور جو خیر کے راستے آگے موجود ہیں ان پر آدمی چلنے سے رک جاتا ہے۔ جی ہاں، حسد خیر سے روک دیتا ہے۔ سنو، کام اللہ کا ہے، وہ جس سے چاہے لیں۔ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جس سے چاہے لیں۔ بہت سے مشرکین کو اسلام لانے سے اس بات نے روکا کہ اگر ہم ان کے دین میں داخل ہو گئے، سنو دھیان سے، بہت بڑی بات ہے یہ میں کہہ رہا ہوں، کہ اگر ہم ان کے دین میں داخل ہو گئے تو ہماری اور ان کی حیثیت برابر ہو جائے گی، ہماری ان کی حیثیت برابر ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بات ہے، روایتی میں بھی ملتا ہے کہ ہماری ان کی حیثیت برابر ہو جائے گی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، دین ان کا حق ہے، بات سچ ہے، صحیح ہے، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ مل گئے تو ہماری ان کی حیثیت برابر ہو جائے گی، حالانکہ ہماری ان کی حیثیت برابر نہیں ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، بعض مرتبہ اپنی حیثیت کو باقی رکھنے کے لیے بھی آدمی حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تاکہ حیثیت باقی رہے۔ سنو، حیثیت باقی رہے۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، جی ہاں، اپنی حیثیت کو باقی رکھنا بھی اجتماعیت کو توڑ دیتا ہے۔ سنو، یہ کہا تھا مشرکین نے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مل گئے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم اور یہ غربا اور ہم اور یہ فقراء اور ہم عرب اور غیر عرب، ہماری حیثیت برابر ہو جائے گی، اس لیے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، ان کے اسلام کے خیر سے محروم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے اندر۔ ہم سیرت پہ کو غور سے نہیں پڑھتے، ورنہ ہمیں یہ ساری مثالیں ملیں گی اندر سے کہ حسد نے کتنی خیروں سے محروم کیا، حسد نے کتنوں کو کتنی خیر سے محروم کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ چلو گے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی،
الگ چلو تاکہ تمہاری حیثیت مستقل قائم ہو. جی ہاں، ان کے ساتھ مل کے بیٹھو گے تو ان کے ہاں تو غلام بھی ہیں اور کالے بھی ہیں اور اجنبی بھی ہیں اور روم کا کوئی، فارس کا کوئی، حبشہ کا. جی ہاں یہ ہے. اور تم عرب ہو، تمہاری حیثیت اونچی ہے ان سے. اسلام تو حق ہے، اس کو سمجھ گئے تھے وہ، اسلام کو حق سمجھتے تھے، لیکن اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. جی ہاں. اچھا ایک قسم اور بھی تھی جو یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام تو قبول کر لیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں کیا عہدہ ملے گا؟ ہمیں کیا عہدہ ملے گا؟ جی ہاں، مکے کی ہمیں مدینے کی ریاست ملے گی، یا کوئی ملک ملے گا، یا آدھا حصہ ملے گا؟ جی ہاں. یا آپ کے بعد آپ کی جگہ پر ہمیں خلیفہ بنایا جائے گا؟ پہلے اس کی گارنٹی کرو، اس کی گارنٹی دو. سنو کہ ہمیں ہم نشین بنایا جائے گا یا نہیں، ہمیں ان کا نائب بنایا جائے گا یا نہیں، ہم ان کے نائب بنیں گے یا نہیں. اگر نائب بنائے ہمیں آپ اپنے بعد لکھ کر دے دیں کہ آپ کے بعد فلاں بادشاہ ہوگا اور آپ کے بعد فلاں آپ کی جگہ خلیفہ ہوگا ہم میں سے، تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. سنو کہ جو منصب کے اور عہدے کے طالب ہوں گے، جی ہاں، وہ خیر سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ منصب کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کہ منصب ملے پھر ہم کام کریں. یہ بھی ایک بات ہے اندر. میں ساری باتیں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ جس کو چاہے، جسے چاہے اپنا کام لے لے. میں ساری باتیں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ جس کو چاہے، جسے چاہے اپنا کام لے لے.